یہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں جتنا جلالت بتانے والا عمر ہے، وادی تہامہ سے گزرتے ہیں۔ اور میں بچوں کو یہ بات سمجھا دوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، جہاں اتنی جلالت والے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پر مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہاں جب اپنی انفرادی زندگی پر نظر ڈالتے، وادی تہامہ سے گزرتے، تو وہاں پہنچ کر بچوں کی طرح بل بلا کر رو پڑتے ہیں۔ جوان ہے، صحابہ کو تعجب ہوا، عمر تو جوان ہے، آخر یہاں تک تو بڑے روب دبدبے سے آئے ہو، اور اس وادی تہامہ سے گزرتے ہوئے کیا ہو گیا کہ تو بچوں کی طرح بل بلا کے روتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ یہی وہ وادی ہے، ایک زمانہ تھا اور جب میرے خطاب مجھے اونٹنیاں چرانے کے لیے بھیجا کرتے اور پھر مجھے ڈانٹتے اور مارتے اور کہتے عمر تجھے اونٹنیاں بھی چرانا نہیں آیا۔ اس جگہ پہنچ کر عمر کی پرانی زندگی یاد آ گئی، وَنَحْنُ وَذَلَّنَا وَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ذلیل ٹھہرے، ہمیں اونٹنیاں تک چرانا نہیں آتا تھا، کلمہ توحید پڑھنے کی وجہ سے، امام الانبیاء کی جوتیاں سر پر رکھ لینے کی وجہ سے آج اللہ نے 25 لاکھ مربع میل کا خلیفہ بنا دیا، عمر کو عمر بنایا، اور جن کو دیکھ کر شیطان کانپ جاتا تھا، بادشاہ کانپ جاتے تھے، لرزہ برندام ہو جاتے تھے، رضوی کیا ہے، رضوی کا باپ دادے کی حیثیت کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو تھر تھراہٹ اور کپ کپی پیدا ہو جاتی، اور ایسے عمر کے بارے میں بولتا ہے کہ عمر نے زیادتی کر ڈالی۔ ابو بکر کے بارے میں بولتا ہے کہ ابو بکر نے زیادتی کر ڈالی۔ ہمیں یہاں کی عدالتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بھی فیصلہ کرے اپنے قانون کے دائرے میں، اس کی تو وسعت نہیں ہوتی ہے، اور جتنی وسعت ہوتی ہے عدالت میں جج اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ہمیں کوئی سروکار اور مطلب نہیں ہے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے، عالم اسلام کے سپوت ہونے کے ناطے، اور قرآن کے سپوت ہونے کے ناطے، قرآن کے خدمت گزار خادم ہونے کے ناطے، ہمارے دلوں کے اندر جو آگ لگی ہے، میں ایک بات اور ایک مثال بتا دوں۔ ایک عورت پر 1 سال 2 سال 3 سال مسلسل ایک بندہ اس پر ناجائز تہمت طرازی کرتا رہا، عالم میں اسے فاحشہ کہہ کر، چور کہہ کر، بد اخلاق کہہ کر، بد کردار کہہ کر، بد مزاج کہہ کر بدنام کرتا رہا، یہاں تک کہ مقدمہ دائر کر دیا کہ فلاں عورت فاحشہ ہے، بد چلن ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے۔ سارے مقدمے سننے کا جب موقع آیا، کہتا ہے میں ان باتوں پر تو غور و فکر نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں کروں گا، کوئی ڈسکس نہیں کروں گا، کوئی آرگیو نہیں کروں گا۔ ہماری تو چھوٹے سے بھیجے میں ناقص خیال میں یہ بات نہیں آتی، 1 سال تو بدنام کرتا رہا، 1 سال اسے فاحشہ کہہ دیا، چورنی کہہ دیا، اچکا کہہ دیا، اور اسے بدماش کہہ دیا، نہ جانے کیا کیا تہمتیں اس پر دھرتا رہا، پوری دنیا میں بدنام کر دیا، یہاں تک کہ مقدمے میں بھی کھلے الفاظ میں لکھ کر مقدمہ بھی جج کے سامنے رکھا، جج نے بھی خوب مطالعہ کیا، اور جب سامنے جا کر کہتا ہے اس پر میں آج کوئی بات نہیں کرنے والا۔ ہر کوئی آدمی تو یہی کام شروع کرے گا نا، ہر کوئی آدمی یہی کام شروع کرے، کوئی بیوی پر تہمت دھر دے گا، بیوی شوہر پر تہمت دھر دے گی، کوئی بہو ساس پر تہمت دھر دے گی، ساس بہو کو گھر سے نکالنے کے لیے بدنام کرتی رہے گی، اور جب سنوائی کا موقع آئے گا تو کہے گا میں بھی تڑرا ہو گیا ہوں۔ اور یہی عدالتوں کی کاروائی چلتی رہی نا، انصاف دنیا سے ختم ہی ہو جائے، ڈیفارمیشن کا نام ہی ختم ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں، ابو بکر صدیق کے عدالت میں اگر یہ مقدمہ پیش آتا تو پھر ڈیفارمیشن کی اس کی کیا حالت ہوتی، بے عزتی کا یہ مقدمہ اس نے کسی معمولی چیز پر نہیں لگایا، قرآن پر لگایا
اور پھر شیخین پر لگایا، ابو بکر پر لگایا، عمر پر لگایا۔ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو قرآن نہیں سمجھا۔ بچپن میں اگر وہ مولویوں کے ہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتا، قرآن کی عظمت، خدا کی قسم اللہ اس کے دل میں جاگزیں کر دیتا۔ شیطان سے قرآن پڑھا، شیطان تو وہی کہے گا کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ کا نام آیا ہے وہاں اس کا نام نکالتے جانا اور شیطان کا نام لکھتے جانا۔ کل کے دن رضوی یہی بھی کرے گا نا کہ اللہ کا نام بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے، اس لیے کبھی تو اس کی جگہ شیطان کا نام لکھ لے، کبھی رضوی کا نام لکھ دے نعوذ باللہ، کبھی رضوی کے اماں کا نام لکھ دے، کبھی نانی کا نام لکھ دے، پھر آخر میں یہ کہہ دے میں وتڈرا ہوتا ہوں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کھیل تماشا بنا رکھا ہے، کوئی ویلیوز نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں ہے، اور کوئی عملی جذبہ نہیں ہے، اور کوئی انسانیت کی قدر اور قیمت نہیں ہے، انسانوں کے جذبات کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رخ میں ناظرین، سامعین، حاضرین کو بھی بتا دوں، غائبین کو بھی بتا دوں، یہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو وفدوں سے ملاقات بھی کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مشرق اور مغرب میں پہنچانے کے لیے فتوحات پر بھی نکلتے، معرکوں میں بھی شرکت فرماتے، اور رات میں بھیس بدل کر لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھر گھر بھی گشت فرماتے۔ اور میں کئی واقعات ہیں، ان میں صرف ایک بات بتا کر، ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں، تاکہ رضوی جیسے لوگوں کو عمر کا دونوں حصہ سمجھ میں آ جائے، دن اور رات سمجھ میں آ جائے، اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی بھی سمجھ میں آ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رات میں بھیس بدل کر، حلیہ بدل کر گشت میں نکلے ہیں حالات معلوم کرنے کے لیے۔ ایک گھر سے، ایک جھونپڑی سے دھواں نکلتا ہے، اندر بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ کر دستک دیتے ہیں کہ مائی، کہ تیرے گھر کے اندر دھواں بھی آتا ہے، چولہا بھی جلتا ہے، اور بچے بھی روتے ہیں، اور رات دیر ہو گئی ہے، اور وہاں سے وہ مائی سٹ بٹا کر باہر آتی ہے، اور پھر آہو غوغا کرتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، اور حضرت عمر کی شکوہ شکایت کرتے ہوئے کہ میں کیا کہوں بیٹا، عمر کو رو رہی ہوں، خلیفۃ المومنین امیر المسلمین کے لیے روتی ہوں، گھر کے اندر 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، اور یہ بچے ہیں کہ بھوکے ہیں، روزانہ ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر بچوں کا دل بہلانے کے لیے آگ جلا دیتی ہوں۔ پہلے دن سو گئے کہ پکے گا تو کھائیں گے، ان کے اپنے نفسیات کو سکون پہنچا، اور یہی انتظار کے اندر ان کو نیند آ گئی، پہلے دن سو گئے۔ اور دوسرے دن بھی میں نے یہی ڈھونگ مچایا، تو دوسرے دن بھی اسی طریقے سے ہنڈیا کے اندر میں نے پکانے کا بہانہ کرتے ہوئے پتھر ڈال دیے، اور بچوں نے سمجھا کہ پکے گا، انتظار کرتے روتے روتے تکان آ گئی، سو گئے۔ اب یہ تیسرا دن ہے، ان کم بختوں کو نیند بھی نہیں آتی ہے، میں عمر کو روتی ہوں، خدا کی قسم عمر کے پاؤں تلے زمین نکل گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دار الخلافہ اور اپنے بیت المال لوٹ کر بوریا ایک بہت بڑا آٹا کا لیتے اور گھی لیتے اور سبزیاں لیتے، فوراً پہنچتے ہیں اور خود سبزیاں تراشتے ہیں، اور پھر کتابوں کے اندر لکھا، روایات میں لکھا ہے، اور جیسے جیسے آگ کم ہو جاتی ہے اور چولہے میں مدھم بڑھ جاتی ہے، عمر جھک کر خود پھونک مارتا ہے اور آگ کو بھڑکاتا ہے اور خود سبزیاں کاٹتا ہے۔ عورت، اس کی ماں بچوں کی آٹا گوندتی ہے، روٹیاں بنتی ہے، سبزی بنتی ہے، اور پھر عمر اور پھر اس کی ماں دونوں نے مل کر بچوں کو کھلایا ہے۔ اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں اور پھر پوچھتی ہے کہ تو کیا عمر سے آج بھی شکایت رکھتی ہے؟ کہتی ہے قیامت کا دن ہوگا کہ میں عمر کا گریبان پکڑ لوں گی۔ عمر ہٹ بڑا، رو بڑا، کہنے لگا اماں وہی بدنصیب عمر میں ہوں، اگر آج مجھے سزا دینا چاہتی تو دے لے، قیامت کے دن گریبان پکڑنے سے معاف فرما دے۔ یہ وہ عمر ہے
کہ جس نے خدمت بھی کی اور منت سماجت بھی کی ہے، یہ ووٹ پر نوٹ دے کر اور پھر اپنے انتخابات کو کرنے والے آج کل کے منسٹروں کی طرح منسٹر اور وزیر اعظم نہیں تھے، یہ امام الانبیاء کے فداکار سپاہی تھے، اور یہ امام الانبیاء پر جان چھڑکنے والے اور دین پر جان چھڑکنے والے صحابہ تھے۔ اسی لیے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، خبردار عمر اور عثمان کو اور کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کو بھی، اور تم برا بھلا نہ کرنا، اگر کوئی بھی انگلی اٹھاتا ہے اور ان پر تہمت دھرتا ہے، فرمایا کہ میرا دشمن بن کر پھر وہ صحابہ کا دشمن بنتا ہے، اور جو کوئی صحابہ سے محبت رکھتا ہے میرے محبت میں پھر صحابہ سے وہ محبت کرتا ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ایک جگہ تو ارشاد فرمایا کسی بھی صحابی کا دامن اور پلہ پکڑ لے، یہ صحابی تجھے سیدھے لے جا کر جنت پہنچا دیتا ہے۔ عمر تو عمر ہے، ابو بکر صدیق تو ابو بکر صدیق ہے، ان کا مثل کون ہو سکتا ہے، ان کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی جو عظمتیں ہیں، قرآن جس مقصد کے لیے اللہ نے نازل فرمایا اس مقصد کو سمجھ کر آج تو ہم تمام حاضرین اور غائبین، ناظرین اور سامعین یہ عہد کر لے کہ قرآن صرف مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ زندوں کے لیے ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ زندوں کے لیے، پورے عالم انسانوں کے لیے، غار عالم انسانیت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، جس میں سراپا سر چشمہ ہدایت ہے، ملمان یہ ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام امت مسلمہ مرحومہ کو قرآن پر تادم حیات استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، سکرات لگنے تک اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس پر قربان جانے، ایک ایک حرف کو سمجھ لے، اور اس کی عزت ہمارے جان اور مال سے، بیوی اور بچوں سے، پریوار سے، دکان سے بھی، اور اپنے نفس اور اپنی حیات سے بھی زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔